خدا کو پانے کے لیے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. جی ضروری ہے لیکن سائنسز کا نہیں. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا کو جن لوگوں نے پایا، جن کی خدا نے سنی، جن سے خدا نے گفتگو کی اور جن کو اپنی شہادت دی، وہ لوگ سائنٹیفک علوم کے ایکسپرٹس نہیں تھے. انہوں نے اپنے اپنے عہد میں ایک ایسی دلیل استوار کی جو اللہ کی اعانت سے، حجابات نفس سے اٹھ کر ایک حقیقت اولا کے عرفان تک پہنچے. اصحاب دیکھیے، دوسری بات جو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو خدا پر یقین لانے کے لیے ایک دلیل چاہیے. وہ دلیل ایک انڈیویجول اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹائم اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ایک شخص کے علم کے مطابق ہوگی. میں ایک واقعہ سناتا ہوتا ہوں جو سچا واقعہ ہے لندن ایلفورڈ کا، کہ میری آڈینس میں ایک بزرگ تشریف فرما تھے. تو وہ لیکچر ڈینائل اینڈ ایکسیپٹنس پہ تھا. میرا خیال ہے اباؤٹ 20 ایئرز اگو، 2000 کی بات ہے. تو آڈینس میں ایک شخص تھے جو لیکچر کے بعد مجھ سے ملے کھانے پر. تو مجھے کہنے لگے، جی انہوں نے کچھ تعریفی کلمات کہے لیکچر کے بارے میں جو ہم سبھی اسپیکر کو کہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا لیکچر میں نہ بھی سنتا تو مجھے خدا پہ اتنا قوی ایمان ہے کہ کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو میں نے کہا ماشاءاللہ، آپ کو کیسے نصیب ہوا؟ تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ میری بصارت اچانک سے غائب ہو گئی اور ودن ڈیز میں بالکل I wasn't able to see. تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، آپتھلمولوجسٹ کے پاس گیا، اس نے فلاں کے پاس بھیجا، ریٹینوپیتھولوجسٹ کے پاس بھیجا. دی الٹیمیٹ ججمنٹ واز کہ یو ول نیور بی ایبل ٹو سی اگین. کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا اور پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ خدا کے ساتھ میرا تعلق تو جب سے ہوش سنبھالی ہے تب سے ہے، اور اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں. کیوں نہ آج خدا کو پکارا جائے. یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 3 دن میں خدا کو یاد کیا اور کہا کہ مجھے میری بینائی لوٹا دے وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں اٹ واز میٹر آف ڈیز آئی واز ایبل ٹو سی. میں واپس گیا، میری انہوں نے آئی سائٹ چیک کی. دے ور کائنڈ آف شاکڈ کہ ہاؤ ڈڈ یو مینیج ٹو ڈو دیٹ. تو دے نیور بلیوڈ کہ میں کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا آج میری ویژن جو ہے، ہی واز اراؤنڈ 60. کہنے لگے مجھے میری ویژن بالکل ٹھیک ہے، میں کوئی اینک وغیرہ نہیں لگاتا. So this was an argument for that gentleman to believe in God. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ ایک انڈیویجول اسپیسیفک آرگومنٹ ہو سکتا ہے. ایک نبی نے دعا مانگی کہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث ہو. جب خبر دی گئی تو کہا کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا، بڑھاپے نے میرے سر میں شعلہ مارا، قرآن آپ نے پڑھا ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ وہ آرگومنٹس ہیں جو ایک انڈیویجول اسٹیبلش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک آرگومنٹ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اسٹیبلش کرتے ہیں. سائنسز تو آ جائیں گے نا، لیکن ریزننگ تو ہمیشہ سے موجود رہی. آپ کبھی سوچئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ کون سی کوالیفیکیشن ہے جس کے سبب کہا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے میں دین ابراہیم پر ہوں. وہ تو بڑا وہاب تھا، بڑا حلیم تھا. خدا تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتا ابراہیم علیہ السلام کی. کیوں؟ Probably he was the first person in human history as far as we know جس نے ریزن کی بنیاد پہ خدا کے حق میں ایک آرگومنٹ اسٹیبلش کیا. کیا آپ نے کہا کہ میرا خدا لازوال نہیں ہو سکتا؟ جب چاند کو دیکھا، وہ طلوع ہوا، نظر آیا، کہا یہ میرا حاذا ربی. یہ نہیں کہا ہو سکتا حاذا ربی، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں زوال پذیر کو دوست نہیں رکھتا. اور ایسا ہی سورج کے ساتھ کیا. پھر اس وقت پہ خداؤں کا جہاں اکٹ تھا، جہاں بت پڑے تھے، وہاں جا کے سب کو توڑا. تو بیسیکلی ہی اسٹیبلشڈ این آرگومنٹ. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ آزمائش پہ پورا اترا. پھر ہم نے اسے اپنی نشانیاں دی.
تاکہ وہ پکے یقین والوں میں سے ہو جائے۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اے رب العزت آپ مردوں کو زندہ کیسے کرو گے، تو اللہ نے کہا تو چند پرندے لے، ان کو اپنے ساتھ سدھا لے، ان کے نام رکھ لے، پھر ان کو ذبح کر کے کہیں چھوڑ اور پکار کہ وہ اللہ کے حکم سے تیری طرف آ جائیں، تو پھر کوئی شک تو نہیں رہے گا۔ تو ایسا ہوا، گو کہ اللہ نے پوچھا کہ تم ایمان نہیں لائے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا دل کی تسلی چاہتا۔ اس لیے میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ اس بنیاد پہ خدا کو مانیں یا انکار کریں۔ ہر آدمی کے لیے اللہ نے ایک کوئی ایسی نہ ایسی کیفیت، دلیل، مشاہدہ، تجربہ رکھا ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ اس کا دل قرار پکڑ جاتا ہے اور وہ اس پہ ٹھہر جاتا ہے ایمان پہ۔ لیکن صرف یہ ہے کہ وہ غلطیاں نہ کیجیے جن کو میں نے مینشن کیا، چند ایک تکبر ہو گیا، ضد ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہ کہ آپ بہت زیادہ زاہد ہو جائیں گے تو آپ نہیں جیت سکتے، ٹھیک ہے۔ نفس جو ہے وہ آپ کو ورغلاتا رہے گا، اگر اس کے ہاتھوں آپ نا امید ہو گئے اور کسی غلطی کے بوجھ کے سبب آپ نے مایوسی کا اظہار کر دیا، تو پھر خدا سے دوری کے امکان بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی عذاب کرنے کی اگر تم ایمان والے ہو اور شکر والے ہو۔ اور غلطیاں تو ہم کرتے ہیں، لیکن اصل بات ہے پلٹ آنا اللہ کی طرف۔ تو آپ نے جو کہا کہ میں نے زیادہ سائنس نہیں پڑھی، تو میرے بھائی آپ کو بہت زیادہ سائنس نہیں پڑھنے کی ضرورت۔ اس سوال کا جواب میں استاد مرشد علی حزب العثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر ختم کر دیتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ اے سالک، خدا تک پہنچنے کے لیے تجھے اپنے عہد کی تمام علوم کا ضروری حد تک مطالعہ کرنا، جاننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ان کے اسپیشلسٹ بن جائیں۔ I'm not a geologist یا oceanologist۔ میں اگر آپ کو ایویڈنس کوٹ کرتا ہوں تو I have read that evidence, that's it. Otherwise I don't know that science. So you don't need to become an expert in all the sciences. لیکن جس عہد میں زندہ ہیں اس عہد میں آپ کو اتنا وقت دینا پڑے گا کہ اپنے مروجہ زمانے کے مروجہ اشکال، سوال جواب سے تھوڑی آگے ہی ہو۔ اور یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ جیسے آج آپ نے لیکچر اٹینڈ کیا، مے بی یو ہیو بین ایبل ٹو گیدر some information which can help you to develop or come up with the reason to feel more confident in believing the ultimate reality.